أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ ہم آج جو ہے گرامر کے 8ویں سبق میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف ہوتے ہیں۔ اس میں سے اسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے 4 پہلوؤں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کس حالت میں آیا، رفع، نصب اور جر۔ پھر یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور تیسرا عدد کے لحاظ سے وہ واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، اور آخری وسط نکرہ ہے یا معرفہ۔ ان چاروں چیزوں کا جب تک کسی اسم کے بارے میں پتہ نہ ہو، نہ تو ہم اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے یہ چاروں پہلو جو ہے ہم نے شروع میں کور کر لیے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا مرکبات کا۔ ہم نے دیکھا ایک سے زیادہ جب الفاظ یا کلمے اکٹھے ہوتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے اسے جملہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور دوسرا مرکب ایسا جو ناقص، جس سے کچھ بات کا پتہ تو چلے لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے ناقص کہتے ہیں۔ اس کی 6 اقسام ہیں۔ مرکب عاطفی جو ہے الفاظ یا 2 کلموں کو آپس میں جوڑے، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، تو یہ واو کیا ہے، یہ عطف کا کام دے رہا ہے، جوڑنے کا یہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرکب توصیفی، ایسے 2 اسم جس میں سے ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی جو ہے صفت ہو، اس کا خوبی ہو، جیسے کتاب کریم، یعنی کتاب جو ہے مہربان کتاب، اچھی کتاب، تو یہ کیا ہے، اچھی یا مہربان کیا ہے، یہ اس کی صفت ہے اس کتاب۔ پھر ایک ہوتا ہے مرکب اضافی، یعنی ایسا مرکب، ایسے 2 کلموں کے درمیان تعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یعنی کتاب کا اللہ سے ایک تعلق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایک اور مرکب جاری۔ یہ جو مرکب جاری ہے یہ کیا ہے، اس میں حروف جارہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں، جیسے فی کتاب اللہ ہے، کتاب میں یہ جو فی ہے یہ کیا حرف جارہ ہے۔ پھر ایک اور ہوتا ہے مرکب اشاری، جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے حاذا، ذالکا وغیرہ، جیسے حضر کتاب۔ اور آخری جو ہے مرکب عددی، یہ انشاءاللہ کورس کے آخر میں ہم پڑھیں گے، یہ بھی ایک مرکب ہوتا ہے جس میں اعداد جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اب تک جو ہے مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی تینوں کور کر لیے ہیں، اور آج جو ہے مرکب جاری ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہاں جی، مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ جس میں جار کا لفظ یوز ہوا ہوا، کوئی جار کا لفظ، جیسے کچھ کنٹینیوس ہو جس میں۔ یس، یہی میں سننا چاہتا تھا۔ یہ ہمارا ایک مسکنسیپٹ ہے کہ مرکب جاری سے مراد ہے جو اس میں کوئی چیز جاری ہو، کنٹینیوٹی ہو۔ یہ ایسا نہیں۔ عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ مثلا فی ایک حرف ہے جس کے معنی ہے میں، اور جب یہ ایک اسم المسجدوں سے جو ہے ملتا ہے تو یہ المسجدوں کو المسجدی یعنی حالت جر میں لے جاتا ہے۔ اصل میں حروف کو جب گرامر والے جب قواعد بنا رہے تھے، انہوں نے دیکھا حروف تعداد میں کم ہے تو انہوں نے حروف کو ایک سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب سائڈ پر رکھا تو حروف کو بڑا غصہ آیا بقول گرامروں کے، جب ان کو ہم نے استعمال کرنا چاہیے یہ بھی فرق ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ کرنا شروع کیا
کسی اسم کو جو ہے پکڑ کے وہ جو رفع کہتے ہیں سب سے اوپر والی حالت میں، تو اس کو پکڑ کے سب سے نیچے ذلیل کرتے ہوئے اسے مجرور یعنی مجبور حالت میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب حرفوں نے یہ کہا، کچھ ان کو جو ہے رعایت کرتے ہیں ان کو نصب کر دیتے ہیں، کچھ ان کو جزم کر دیتے ہیں۔ تو حروف جو ہے انہوں نے پھر گن کر جو ہے اسموں سے اور جو ہے افعال سے جن کو انہوں نے گرامر والوں نے شروع میں توجہ دی تھی ان سے بدلے لیے۔ تو وہ کہانی اسی طرح کچھ چل رہی ہے کہ یہ حرف جر ہے، لفظ جر، جیم رے پہ شد ہے، یہ جاری والا وہ نہیں ہے کنٹینیوٹی والا، یہ اصل میں الفاظ کی ایک قسم ہے جر، کہ یہ جر والا لفظ جب کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو یہ کیا کام کرتا ہے، اس اسم کے اوپر جو پیش ہوتا ہے اس کو چھین دیتا ہے، اور چھیننے کے بعد اس کو ڈنڈا مار کے اس کے نیچے جو ہے زیر لگا دیتا ہے۔ تو اس کو جو ہے ایسے حرف کو حرف جار کہتے ہیں، اور اس سے جو اسم حالت جر میں جائے اس کو مجرور کہتے ہیں، یعنی گویا وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب المسجد جو ہے وہ عام حالت میں زیر قبول نہیں کرتا، اس کے نیچے زیر نہیں آتا، لیکن جب حالت جر آتا ہے تو وہ اس کا حکم ماننا پڑتا ہے اور مجبور ہو کر اپنے نیچے زیر لے کے آتا ہے۔ تو یہ حرف جارہ کی کہانی تھی۔ جار اور مجرور کے ملنے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ عام بولنے میں جاری کہہ دیتے ہیں تو سمجھنے میں یہ آتا ہے شاید یہ کوئی کنٹینیویشن ہے یا جو ہے کوئی تسلسل کی بات، جاری جیسے چشمہ جاری ہے، اس طرح کی کوئی جاری چیز ہے۔ جاری واری کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں حروف جر جس اسم سے مل جائے اس کے ساتھ ملنے سے جو مرکب بنتا ہے اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں، اور وہ جو لفظ اسم جس کے ساتھ وہ مرکب بنا رہا ہوتا ہے حرف جر اس کو مجرور کہتے ہیں، اور اس کی حالت جر کی ہوتا ہے، یعنی نیچے ترین زیر نچلی حالت ہے۔ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، عرفہ سب سے بلند جو ہوتی ہے رفع کی حالت جب دو پیش ہوتے ہیں، پھر اس سے کم درجے پہ آتا ہے تو نصب کی حالت میں 1 زبر 2 زبر، اور جو سب سے نیچے حالت ہے وہ ہے جر کی ہے کہ زیری بالکل سب سے نیچے لٹا دیں۔ تو لہٰذا یہ جار جو ہے یہ وہ ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو حروف جارہ کو حروف اضافت بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب اضافی، ایک ہوتا ہے حروف اضافت۔ یہ حروف اضافت ہیں جو اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ حروف جارہ کل 17 ہیں، ان میں سے جو قرآن پاک میں آئے ہیں وہ زیادہ جو استعمال ہوئے وہ یہ کتنے ہیں، 11 ہیں۔ ان 11 میں سے بھی 7 وہ ہیں جو آپ QC1 میں پڑھتے ہیں، لی، من، بی، فی، علا، الا، ان، ما، یہ جو ہے یہ کیا ہے، لی، بی، فی، من، ان، علا، الا، یہ 7 وہ ہیں جو آپ وہاں پڑھ کے آتے ہیں، اور اس میں 4 اور ہیں جن کو اگر آپ یاد کر لیں، کیا، کا، حتی، وا اور تا، تو یہ جو ہے کتنے ہو گئے، 11 الفاظ ہو گئے۔ کوٹ حتی یا کوٹ حتی کر لیں، کوٹ کی تے کی جگہ کوٹ لگا دیں، حتی، کاف سے کاف، واو سے واو، اور تا سے تا اور حتی، یہ 4 جو ہے حرف ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں تو آپ کے وہ 11 الفاظ یا 11 حرف جر پورے ہو جاتے ہیں جو سب سے زیادہ قرآن میں حرف جر آئے ہیں۔ باقی جو ہیں ان کے علاوہ 6 رہ گئے 17 میں، یہ بہت کم آتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے، ادا، حاشا، خلا، منذ، ربا۔ آئیے ان کو بھی ہم دیکھیں گے، چلتے ہیں، اب یہ آگے بھی آئیں گے۔ پہلا حرف جو ہم استعمال کرتے ہیں حروف کے اندر وہ کیا ہے، لی۔ لی کے معنی ہوتے ہیں کے، واسطے، کو، کے، یہ 3 معنی ہوتے ہیں۔ جیسے المال لزید، یعنی مال جو ہے زید کے یعنی ملکیت کی وجہ سے بھی۔ پھر اگلا حرف جو ہوتا ہے من کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے من المسجد، یعنی یہ ابتدا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر بی کے 4 معنی ہوتے ہیں، میں، سے، کو، ساتھ، جیسے بالکلم میں قلم سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ اور فی کے معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی البیتی کسی گھر میں۔ اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، جیسے اللہ جبل کسی پہاڑ پر، السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر۔ یا
الا، الا کے معنی ہوتا ہے کی طرف یا تک، یعنی تک، تل الا بلدن کسی شہر کی طرف، یعنی یہ انتہا کے معنی دیتا ہے، جبکہ من جو ہے سے، یعنی من سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے اور الا پہ جا کے ختم ہوتی ہے، یہ اس تعلق میں لیا جاتا ہے۔ ان کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، کی طرف سے، جیسے ان زیدن زید کی طرف، جیسے ہوتا ہے من جانب فلاں کی طرف سے۔ تو کا کے معنی ہوتے ہیں مانند جیسا، جیسے کل اسد شیر کے مانند، یعنی یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حتی، حتی کے معنی ہوتا ہے تک، جیسے حتی مطلع الفجر، واہ جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ایسے حروف جر یہ آتا ہے تو یہ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے واللہ، والفجر، قسم کے لیے۔ ایک اور معنی واہ کے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اور۔ اب یہ واہ کے کیا معنی آئیں گے، قسم آئیں گے یا اور آئیں گے، اس میں فرق ہوتا ہے، وہ فرق ہوگا انشاءاللہ آج کی کلاس میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ تا کے معنی ہوتے ہیں قسم، تعالی۔ اچھا یہ جو تا ہے یہ صرف اور صرف مخصوص اللہ کے لفظ کے ساتھ ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تا جو ہے بطور قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے، تا اللہ بس، باقی اور کسی کی قسم کے لیے یہ نہیں۔ ہاں کسی اور چیز کی قسم کھانی ہے تو واو کا استعمال ہوگا، جیسے والعصر، تل اصل نہیں کہیں گے، والعصر کہہ سکتے ہیں، والفجر کہہ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے لیے واو تو استعمال ہو، لیکن تا صرف اور صرف، جیسے اللہم، اللہم جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح یہ تا جو ہے قسم کھانے کے لیے اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد ہے جو 6 باقی ہیں، یہ 11 ہو گئے، 6 جو ہیں ان میں سے 3 کے تو معنی ہی ایک ہے، ہاشا، خلا، ادا، اس کے معنی ہے علاوہ، تینوں لفظ کے 3 تو یہ آتے ہیں، ہاشا، خلا، ادا، جیسے نام القوم حاش زید، یعنی قوم جو ہے وہ جاگی زید سے کے علاوہ، یعنی وہ سب ہوشیار ہو گئے زید کے علاوہ۔ جیسے نجت بنات خلا ہندی، ہاں جی اس کا کوئی ترجمہ کر دیں، نجت بنات خلا ہندی، ہندی جو ہے ہند، ہاں جی ترجمہ کیجئے۔ نشت کہتے ہیں کامیابی کو، بنات لڑکیاں، خلا کے معنی ہے علاوہ، کیا ترجمہ ہوا، ان کے علاوہ ساری لڑکیاں کامیاب ہیں۔ اب ہند جو ہے وہ ہندوستان والا ہند نہیں ہے، عربی میں ہند جو ہے عورت کا نام ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے ہند ہے، تو لہٰذا یہ اس سے آیا ہے کہ ہند نامی عورت یا لڑکی کے علاوہ باقی سب لڑکیاں کامیاب ہوں گے۔ اگلے 2 لفظ دیکھیے، منز اینڈ منزو، منز اور منزو جو ہے اس دونوں کے معنی ہوتا ہے سے، جیسے ما رأیتہ منز سنۃ، ما رأیتہ میں نے اسے نہیں دیکھا، منز سنۃ یعنی کئی سالوں سے، میں نے اسے سال سے یا جو ہے زیادہ عرصے سے نہیں دیکھا۔ لم یتصل منز ثلاث الایام، میں اس سے نہیں ملا 3 دن سے، 3 دن سے میں اسے نہیں ملا، تو یہ سے کے معنی ہوتے ہیں منز اور مز اور منز۔ اور آخری ہے ربا، اس کے معنی ہوتے ہیں کئی کچھ، ربا عابد جاہل، یعنی کچھ جو ہیں وہ عبادت گزار جو ہیں وہ جاہل ہیں، یعنی کمی یا زیادتی بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 17 حروف جر ہیں، ان میں سے 11 جو ہے وہ کیا قرآن میں بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، باقی یہ 6 جو ہیں خال خال کہیں استعمال۔ اب حرف لی جو ہے اس کے بارے میں ایک ضروری نوٹ ہے، جب لی کسی معرف باللام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی گر جاتے ہیں۔ معرف باللام یعنی جو لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے اگر اس سے پہلے لی آ جائے تو الف نہیں لکھتے، جیسے یہ دیکھیں الرجال، لفظ کیا ہے الرجال، الف لام سے شروع ہو رہا ہے نا، اس کے ساتھ لی لگایا تو یہ کیا ہو جائے گا للرجال، للرجال، الف غائب ہو گیا لکھتے۔ ایک کلیہ تو یہ یاد رکھیں کہ الف لام والے اسم کے پہلے اگر لام لگایا جائے لی
حرف جر پھر جو ہے وہ اس کا جو حمزہ ہے الف لام والا وہ گر جاتا ہے. جب لی جو ہے ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام پر زیر کی بجائے زبر آتا ہے. دیکھیے لہو لفظ لی تھا، حرف جر لی تھا، لیکن جب یہ ضمیر سے ملا تو کیا ہوا؟ لہو زبر میں بدل گیا. لہم، لکم، لنا، یعنی یہ زیر جو اس کی ہوتی ہے جب ضمیر کے ساتھ یہ ملتا ہے تو یہ دو قانون یاد رکھیں. نمبر ایک، جب یہ الف لام والے اسم سے ملتا ہے تو اس کا الف لام کا الف جو ہے وہ گر جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا. دوسری بات، جب یہ ضمائر کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی زیر جو ہے زبر میں بدل جاتی ہے، لہو، لہم، لکم، لنا وغیرہ. اب آئیے کچھ چیزیں ہیں عربی زبان میں. کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو جر یعنی زیر دیتے ہیں. ان حروف کو حروف جر یا حروف جارہ کہتے ہیں. یہ حروف دو کلموں یا جملوں میں ربط یعنی ریلیشن کا کام دیتے ہیں، جیسا کہ انگریزی میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں. ان حروف کے بعد والے اسم پر اگر الف لام ہو تو اس پر ایک زبر آئے گا، اگر الف لام نہ ہو تو اس پر دو زبر آئیں گے یا دو زیر آئیں گے. جیسے دیکھیے فی البیتی الف لام ہے، ایک زیر آیا، اور اگر فی بیتی پھر ہوگا دو زیر آئیں گے. تو آئیے یہ جو ان کی کچھ مثالیں لیتے ہیں. جی با کی مثالیں دیکھ لیجئے. بالحق، بالکلم، بالنصر، بنصر اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، باسم ربک، باسم ربک العظیم. یہ اس کی مثالیں ہیں بے کی جو قرآن میں آئی ہیں. تا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ آتا ہے اور کسی لفظ کے ساتھ نہیں آتا. اور قسم کے معنی تاللہ ہے یعنی اللہ کی قسم. واو جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیے والشمس والقمر والنہار واللیل والسماء والارض والتین والزیتون والطارق والعصر والقرآن المجید والقرآن الحکیم وربی. یعنی یہ وا جو ہے قسم کے لیے استعمال. والشمس والقمر والنہار واللیل والسماء والارض والتین والزیتون والطارق. یہ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے بطور قسم کے استعمال کیا. کا کے معنی ہوتا ہے مانند یا مثال، جیسے کل قمر چاند کی طرح، چاند جیسا. اسی طرح کل ہمارے گدے کی طرح، کل جبال پہاڑ کی طرح، کل حجارت پتھر کی طرح، کل انعام جانور کی طرح، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کل شجرۃ الطیبۃ پاکیزہ درخت کی طرح. اسی طرح جو ہے کاشف الماکول کھائے ہوئے جو ہے بھوسے کی طرح، کل فراش المدستر. یعنی یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں کا کے معنی میں استعمال ہوئے. اگلے حرف کی دیکھیں فی کی مثالیں. فی المسجد، فی الکتاب، فی الغرفت، فی الجنت، فی الجہنم. اچھا یہاں پہ نوٹ کریں فی جہنم زیر نہیں آئی. فی اللیل، فی النہار، فی الارض، فی السماوات، فی القرآن، فی اللیلۃ القدر، فی سبیل اللہ، فی دین اللہ، فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی اموالکم، فی صحف الاولی، فی لوح محفوظ. یہاں نوٹ کریں فی لوح محفوظ دو زیر آ گئے. کیوں؟ لوح جو ہے اس کے پہلے الف لام نہیں آ رہا. فی صدور الناس، فی بطون امہاتکم. جمع کے صیغوں کے ساتھ بھی جو ہے ایک زیر آتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز آئی ہے وہ غور کیجئے، وہ کیا ہے؟ جہنم. فی جہنم، جہنم ہی نہیں ہے. ہاں جی کوئی کچھ بتائے گا اس کے بارے میں، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ یہاں پہ زیر کیوں نہیں آ رہا؟ باقی سب کے ساتھ زیر آ رہا ہے، اس کے ساتھ زیر کیوں نہیں آ رہا؟ مونس کا غیر منصرف اسم ہے سر.
پھر جنتی، وہ تو جنتی یہ مبنی میں سے ہے، مبنی موسا 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 فی موسا علل موسا، علل موسا زیر نہیں آئے گا، من اور ان، یہ ان کے دونوں کے معنی سے، جیسے من مکہ، من المدینہ، من البیت، من المسجد، من السماء، من المسجد الحرام، من عند اللہ، من شر النفسات، من شر الحاسد. اسی طرح عن انس رضی اللہ عن ابی ہریرہ عن عائشہ عن ذکر اللہ. اس میں دیکھیں من مکہ تا، اگین کیا ہوا؟ زیر نہیں آئی. فی جہنم من مکہ تا. تو یہ جو خاص نام ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ٹائپ کے کسی میں آتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ زیر نہیں دیتا. اچھا الہ، الہ کے معنی ہوتے تک یا کی طرف، جیسے الہ جبلن، دیکھیں الف لام نہیں ہے تو اس لیے جبلن ہو گیا. اگر یہ الف لام ہوتا الہ جبلی، الہ بیتی جیسے یہاں ہے، الہ سوکی، الہ الابلی، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، الہ السماء، الہ الجبال، الى الارض، الى المسجد الاقصى، الى ذکر اللہ. ٹھیک، پھر آگے اللہ کی مثالیں پر، علی الکرسی، علی العرش، علی العالمین، علی القلوب، علی السمیع، علی ابصار. اب یہاں غور کیجئے ایک اور بات، علی العالمین زیر نہیں آیا، کیوں؟ سر وہ سیم ہی رہے گا نا، جیسے مبنی ہے، جی یہ بھی مبنی ہے. نہیں یہ مبنی نہیں. یہ دوسرا والا ہے، جیسے مجھے بتانا نہیں آ رہا. اچھا، کچھ چینجز جو ہیں ہم پڑھیں گے اعراب کی، پیچھے یاد ہے نا یاد نہیں رہا. اعراب جو ہوتے ہیں یا تو حروف وہ جو ہے اعراب حرکت کی چینج ہوتی ہے، جیسے پیش زیر زبر، اور کہیں پہ حرف کی بجائے کیا ہے وہ حرکات کی بجائے حروف کی ہوتی ہے، جیسے مومنونا، مومنینا، مومنینا. مومنینا میں یا نون یا جو ہے یہ کیا ہے نصب اور جر کی علامت ہے، تو لہٰذا یہ ایسے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. حتی، حتی کے معنی تک، حتی ہین ایک مقررہ وقت تک، حتی مطلب فجر اس کی مثال. پھر آگے دیکھیے لا کی مثالیں، لی ولدن، لی بشرن، لی رجلن، لی امر اللہ، للوالد، للولد، للرجل، للذکر. یعنی جہاں الف لام والا ہے وہاں ایک تو الف نہیں ہوگا وہ گر جائے گا، دوسرا یہ ہے زیر کے ساتھ، لیکن للمتقین کوئی زیر نہیں آئے. کیوں؟ سر وہ مومنین والا ہے، یا نون خود جو ہے وہ جر کی حالت ہے، کی حالت میں. یا نون جو ہے نصب جر دونوں ہے، یہاں پہ چونکہ لی آ رہا ہے تو پکی بات ہے یہ حالت جر میں خود ہے. آخری جو 6 حرف ہیں جو قرآن میں بہت کم آتے ہیں یا جن کو اکثر ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ ہے مز اور منز. ان دونوں کے معنی ہوتا ہے سے، جیسے مز یا منز یوم الجمعہ، خلا اور ہاشا ادا، یہ تینوں کے معنی ہوتے ہیں سوائے ایکسپٹ، جیسے خلا ہاشا ادا زید، یعنی سوائے زید کے. ربا چند تہرے، ربا ربا رجل، یہ جو ہے رجل، یہ جو ہے اس کی مثالیں تھی حروف کی. اب دیکھیے ہم نے یہ پڑھا لام جارہ جب معروف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا. لام جو ہے جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والا لام کہتے ہیں. مثلا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان، یا کیا اس کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہاں پہ لام کیا ہوگا لام تملیک ہے یعنی ملکیت بنانا. للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام زمین و آسمان کے خزانے. اس میں للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے. کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے
وہ بھی حالت جر میں ہوں گے، چاہے ان کے نیچے زیر نہ ہو۔ حروف جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال کی مثالیں دیکھیے، مثلا بی کا ہم نے استعمال کیا، بی ہی اس سے یا اس کے ساتھ، بی ہما ان دو کے ساتھ، بی ہم ان سب کے ساتھ، بی ہا اس ایک مؤنث کے ساتھ، بی ہما ان دو مؤنث کے ساتھ، بی ہنا ان سب مؤنث کے ساتھ، بی کا آپ کے ساتھ، بی کما آپ دو مرد کے ساتھ، بی کما آپ سب کے ساتھ، بی کی آپ ایک عورت کے ساتھ، بی کما آپ دو عورتوں کے ساتھ، بی کما آپ سب عورت، بی میرے ساتھ، بی نہ ہمارے ساتھ۔ فی کا ٹیبل دیکھ لیجیے، فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا، فینا۔ اب یہ لام آ گیا جی، لام سے آپ لوگ ٹیبل بنائیے جی، کوشش کیجئے بنانے کی ٹیبل۔ چلے لہو میں نے لکھ دیا، آگے دو کے لیے کیا ہوگا؟ لہا، لہما، اور سب کے لیے کیا ہوگا؟ لہم، لہم۔ مونس کے لیے کیا ہوگا؟ لہا۔ اور دو کے لیے لہا، یہی لہما۔ اور سب لہما، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لہن، لہن۔ اور اگر سامنے والا ایک مذکر ہے کیا ہوگا؟ لکا۔ لکا، اور دو لکما۔ لکما، اگر جمع ہو لکم۔ لکم، اگر مؤنث ہو سامنے ایک لکی لکی، زیر کی تھا، اور لکما دو وہی رہے گا، لکما، اور لاکنہ لکنہ، ہو جائے گا، یعنی نون نسوہ آ جائے گا، اور اپنے لیے ہوگا لی اور لن۔ یہ آپ کے لیے ٹیبل میں نے ڈرا کر دیا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ اب آگے پھر آ گیا مشق آ گئی، الا کا ٹیبل آپ بنائیے، الا جی بنائیں اب۔ الہ، اللہ، الیہ، الیہ، اچھا یہ الیہما، ہما، الیہما، الیہما، الیہم۔ الیہم، مؤنث کے لیے الیہا، الیہا، الیہما، الیہما، الیہن، 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 ہنہ لگ جاتا۔ الیکا دو کے لیے کیا ہوگا؟ الیکما، الیکما۔ اور جمع کے لیے الیکم، الیکم، الیکم۔ اور مؤنث کے لیے الیکی، دو کے لیے یہی ہوگا الیکی، الیکما، جمع کے لیے الیکما، الیکنہ، الیکنہ، اور اپنے لیے کیا ہوگا؟ الیہ اور الیہ، الیہ، الینا، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ، الینا۔ تو یہ آئیے مشق کرتے ہیں، درج جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے، یہ آسان مشق ہے۔ المجرۃ علی الطاولۃ، دوات میز پر ہے۔ چلیے پہلا میں نے آپ کا کر دیا۔ المستشفى للمرض، مصطفیٰ اسپتال کو کہتے ہیں، مریض مریض، ریس کے لیے اسپتال بیماروں کے لیے ہے، المصطفیٰ للمرض مریضوں کے لیے ہے۔ الکتاب فی الرف، کتاب جو ہے دراز میں ہے۔ الاسلام بالعمل، اسلام عمل سے، بالعمل عمل کے ساتھ، اسلام عمل سے اسلام ہے۔ عمل سے ہے، بالعمل۔ المؤمن کالاسد، مومن شیر کی طرح ہے، مومن شیر شیر کی مانند ہے یا اس کی طرح ہے۔ العوب ذهب الى المیدان، العوب کھلاڑی، ذهب گیا الى المیدان کھلاڑی فیلڈ کی طرف جا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اللہ کا شکر، ساری تعریفیں تعریف اللہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے۔ الولد علی المقد، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، مقد سیٹ کو کہتے ہیں، کرسی کو مقد۔ لڑکا بینچ پر ہے، سیٹ پر ہے۔ التلمیذ سائل عن الدرس، التلمیذ شاگرد، سائل عن الدرس یعنی سوال
پوچھتا ہے شاگرد سبق کے متعلق دریافت کر رہا ہے یا سوال پوچھ رہا ہے. المطر نازل من السماء. المطر، مطر کہتے ہیں بارش کو. بارش کا نازل، بارش آسمان سے بارش سے ہو بارش رہی ہے. مچھلی سمندر میں ہے. سمک کہتے ہیں مچھلی کو، سمندر بحر کو کہتے ہیں. السم کو فی البحر. قرآن ہدایت کے لیے ہے. قرآن القرآن فی الہدایہ لیے ہے. القرآن للہدایہ، للہدایہ. قرآن ہدایت کے لیے ہے. گھوڑا میدان کی طرف بھاگ رہا ہے. گھوڑے کو فرس کہتے ہیں، میدان کو جو ہے نا. ہاں جی. الفرس و ہاربو الی المیدان، میدان کو میدان ہی کہتے ہیں. نقشہ دیوار پر ہے. الخریطۃ علی الجدار، بادشاہ ریت کے مطابق جواب دہ ہے. الملک مسئول عن الریتی، مسئول سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. کتاب استاد کے مانند ہے. الکتاب 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 مانی کل مدرسی کل یا معلمی. اور استاذی. الکتاب کل استاذی کل مدرسی کل معلمی. لڑکا میدان سے لوٹ رہا ہے. الولد رجع من المیدانی، علم کا طلب کرنا مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی المسلم، طلب العلم فریضۃ علی المسلم. عالم جاہل کی طرح نہیں ہے. العالم ما جاہل یا کل جاہل، لیس العالم کل جاہل. کامیابی محنت سے یا محنت کے ساتھ ہے. الفوز بالجہادت، اجتہادت یعنی اجتہاد کرنے کی کوشش سے جو ہے فوز کامیابی ہے. اچھا جی، خالی جگہ پور کریں. لیس الانسان ڈیش الکردت، یہ بندر کو کہتے ہیں. انسان جو ہے کیا ہے؟ لیس الانسان من الکردت، انسان جو ہے بندروں میں سے نہیں ہے. الفارو ڈیش الحجرہ، فار کہتے ہیں چوہے کو، حجرہ کمرہ. الفارو فی الحجرہ تھی، چوہا کمرے میں ہے. ہوا جالس ڈیش الکرسی، میں نے تو بتا دی. ہوا جالس الکرسی. الشجاع ڈیش الاسد، الشجاع وہ تو ہو دیا، وہ تو بتا دیا، منہ سے نکل گیا. الشجاع الاسد. الاسد. السموک ڈیش الماء، السموک الماء. الامن ضرور ڈیش العالم، الامن ضرور للعالم، عمل جو ہے عالم کے لیے ضروری ہے. الکتاب ڈیش الطاولتی، الطاولتی. الولد کاتب للقلم، یعنی کاتب بالقلم. ہاں جی. التلمیذ مشغول بی ڈیش، اب کوئی لفظ لے کر آئیں اس کے ساتھ، جیسے مشغول علم. التلمیذ مشغول بالقراءۃ، یعنی پڑھنے میں مشغول ہے. العلم افضل من، علم افضل یا بہتر ہے کس سے؟ من الجاہل. من المال. العلم افضل من المال، علم جو ہے مال سے بہتر ہے. الطفل ذهب الى، بچہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے؟ یہ جو ہے مسجد یا سوق. بھی ہو سکتا ہے، الى المدرسہ بھی ہو سکتا ہے، الى البیت بھی ہو سکتا ہے، لیکن من لفظ الى آئے المسجد. گا. الاستاذ غضبان علی، استاد کس سے ناراض ہوا؟ ظاہر تلمیذ پہ ہوگا. الاستاذ غضبان علی التلمیذ، علی التلمیذ. علی کا ڈیش، علیون کا ڈیش، علی جو ہے کس کی طرح ہے؟ الاسد. النجاح للڈیش، کامیابی جو ہے کس کے لیے؟ یہ جس کا شور کرے پلیز مائک کو میوٹ رکھیں، آواز کو آپ لوگوں کو نہیں آ رہی، آپ بات سوال جواب کر بھی نہیں رہی. جب کریں گے اس وقت انمیوٹ کر لیا کریں سے. النجاح لی کیا ہوگا؟ کامیابی کس کے لیے؟ للتلمیذ، کامیابی جو ہے شاگرد کے لیے ہے.
المریض انل یعنی مریض کو منع کیا گیا کس سے؟ کھانے سے۔ آئیے اب یہ آپ کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے اسے حل کرنے کی۔ حرف جر اور اس میں مجرور مل کر کیا چیز بنتی ہے؟ جاری، جاری مرکب مرکب جاری جر۔ اچھا بی بلینک سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سے سے اور۔ سی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، الا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طرف کی طرف تک۔ کی من کے طرف کیا تک معنی ہوتے ہیں؟ سے سے۔ اور لی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لیے یہ کے واسطے، واسطے لیے اور کے۔ کا کے معنی ہوتے ہیں مالک، ان کے معنی ہوتے ہیں کی طرف سے۔ ان اب طرف اسے غور سے دیکھیے، بسم اللہ من حامد فی حدیقت لزید علی صراط کرجل الی المسجد ان زینب۔ اور یہ جو ہے زینب جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حرکت تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مکہ کے اوپر جہنم کے اوپر کوئی نہیں ہو۔ اسی طرح جو ہے یہاں زینب جو ہے وہ اسم ہے، چاہے وہ مؤنث ہے یا کوئی خاص اسم ہے، وہ بھی زیر میں نہیں جاتا، مبنی کے طور پہ آتا ہے۔ اب اسے دیکھیے، من البیت، من البیت کیا زبر آ رہا ہے، کیوں؟ جبکہ یہ تو من حامدین ہم نے پہلے پڑھا، ان الہ کہیں بھی زبر نہیں آ رہا تھا۔ ایکسیپشن ہے سر، یہ کیا کس چیز کی ایکسیپشن ہے؟ یہ کتاب میں پڑھا تھا کہ معرف لام سے ملانے کی صورت میں نون ساکن کو زبر دے کر ملاتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ ایکسیپشن ہے، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اصول ہے، رول ہے۔ رول یہ ہے اگر کسی الف لام والے لفظ سے آپ ملا رہے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو ساکن ہے، وہ ساکن لفظ جو ہے حرف کیا ہے، زبر کے ساتھ اس سے ملے گا۔ جیسے من حامدن، یہ نون کیا ساکن تھا، یہاں بھی یہ من ہی تھا، لیکن جب الف بیت سے ملانے لگے یہ الف لام ہے تو یہ من کے اوپر نون جو ہے یہ زبر لے گا، من البیتی ہو جائے گا۔ یہ قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ اگر کسی حرف کو کسی بلام ایسے سے لفظ سے ملا رہے ہیں جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ حرف جسے ملا رہے ہیں وہ اس کا آخری حصہ کیا ہے، سکون ہے، ساکن ہے، تو وہ ساکن نہیں رہے گا، اس پہ زبر آ جائے گی۔ من کو البیت سے ملا رہے ہیں، البیت جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کہے گا من البیتی۔ ٹھیک ہے جی، اگلا رول دیکھیں، یہاں دیکھیں، لی عروسن، دلہن، ایک دلہن کے لیے، لی العرسی کیا ہو جائے گا، للعروسی، دلہن کے لیے۔ دیکھیں لام کو جب ملایا، آگے کیا ہے، الف لام والا تھا، لام کو ملاتے ہوئے الف گر جائے گا، یہ دوسرا رول ہے۔ لام کو معرف باللام سے ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل کو لکھنے میں گرا دیتے ہیں، جیسے للعروسی، جیسے بسمی، بی کو جب اسم سے ملاتے ہیں تو الف گر جاتا ہے، بسمی، اسم جو ہے بیسمی بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا دوسرا قاعدہ۔ پہلا قاعدہ کیا تھا، اگر کسی حرف کو جس کے سکون والی حالت ہے اسے الف لام والے سے ملائیں گے تو وہ زبر کے ساتھ ملے گا، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، رول ہے۔ دوسرا کیا ہے، اگر لام کو جو ہے کسی ایسے لفظ کے ساتھ زیر والے کو ملائیں گے جو الف لام والا ہے تو اس میں بھی کیا ہے، الف لام کا الف گر جائے گا، جیسے لیل العرس سے کیا ہوگا، لیل عرسی، یا اسم کے ساتھ ملائیں بی کو تو بی اسم کی بجائے بسم بن جائے گا۔
اب یہ دیکھیں کتابن، یہ بہت ہی اہم بات آج میں بتانے جا رہا ہوں. یہ ہمارا ایک اور مس کنسپٹ ہے جسے کہتے ہیں غلط العام. غلط العام، آئیے آج آپ کے غلط العام ختم کرتے ہیں. کتابن، ہم نے اس کے ساتھ فی ملایا تو یہ کیا ہو گیا؟ فی کتابن. ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا حرف جر کا اثر کس پہ ہوا؟ کتاب پہ. اگلا جملہ دیکھ، کتاب اللہ، اس کے ساتھ ہم حرف جر لگاتے ہیں، کیا بنا؟ فی کتاب اللہ. اس میں اثر کس پہ ہوگا؟ فی کا اثر کس پہ ہوگا؟ صرف کتاب پہ ہوگا، اللہ پہ نہیں ہوگا. اکثر ہم یہی کہتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم پڑھتے یہی ہیں کہ فی کی وجہ سے کتاب زیر میں، اسے اللہ بھی زیر میں آ گیا. نو 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 نو، رونگ. اگلا اسم دیکھیں، اسم اللہ، بی لگایا، بسم اللہ. دیکھیں حمزہ گر گیا. بسم اللہ کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ صرف اس اسم پہ اثر ہو رہا ہے. حرف جار کا اثر صرف اسم پر ہو رہا ہے. اگلا دیکھیں، شجرۃ مبارکۃ، ہم اس کے ساتھ حرف جر لگا، اللہ شجرۃ مبارکۃ. اس کا اللہ کا صرف شجرہ پہ ہوا ہے، مبارکہ پہ نہیں ہوا ہے. حرف جر کا اثر صرف شجرہ پہ ہوا ہے. تو آئیے آپ کو ایک قاعدہ پڑھاتے ہیں، اہم ترین قاعدہ، یہ اہم ترین قاعدہ. حرف جر کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے ایک اسم پر ہوتا ہے. باقی اسما کے اگر حالت جر میں ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. مثلا فی کتاب اللہ میں اگر اللہ زیر ہے حرف جر میں تو اس کی وجہ فی نہیں ہے. اللہ شجرۃ المبارکۃ میں اگر مبارکہ لفظ جو ہے زیر میں آ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ حرف اللہ نہیں ہے. اللہ کا اثر صرف اپنے بعد آنے والے ایک اسم تک محدود ہے. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. بہت ریئر، کم جو ہے یہ پوائنٹ کہیں لکھا ہوا ہے یا مجھے بھی کم ملا. تو کیا ہے؟ اس پہ جر کا اثر اپنے بعد آنے والے صرف ایک اسم تک ہوتا ہے. اس کے بعد والے اگر کوئی اسم حرف جر وہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو وہ اس میں حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے یہاں دیکھیے، فی کتاب، کتاب پہ اثر. فی کتاب اللہ میں صرف کتاب پہ اثر، اللہ پہ نہیں. اللہ کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہے، وہ ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا چل کے. بسم اللہ میں اللہ پہ اثر آ رہا ہے نہیں، بسم میں صرف اسم پہ نظر آ رہا ہے اثر حرف کا. اللہ شجرتی میں صرف شجر کے اوپر آ گیا. تو کیا قانون ہوا؟ قانون یہ ہے حرف جر کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے اسم پہ ہوتا ہے. یس، آپ جو ہے ری جوائن کر لیں. اگر یہ اسی طرح ڈسٹربنس ہوتی تو یہ باقی جو 16-17 ہے نا، انہوں نے ابھی کلاس سے نکل جانا تھا. یہ بڑے اہم لوگ ہیں، ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، پلے آ رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ہے. اس لفظ پہ غور کیجئے، المسجد الحرام، حرف جر لگایا، کیا ہوا؟ من المسجد الحرام. من کا اثر صرف مسجد تک ہے، الحرام تک نہیں ہے. لیکن آپ کو نظر یہ زیر آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ آئیے ایک اور مثال، المسجد الاقصی، اس کے ساتھ بھی لگایا ہم نے الا، الا المسجد الاقصی. دیکھیں الا کی وجہ سے مسجد کے نیچے تو زیر ہے، اقصی کے نیچے کوئی زیر نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ مبنی ہے. مان گیا، ایگری 100% ود یو کہ مبنی ہے اس لیے زیر نظر نہیں آیا. چلو اب ایک اور دیکھیے، من قبل صلاۃ الفجر، من کی وجہ سے صرف قبل کے نیچے زیر آئے گا حروف، یہ صلاۃ اور فجر کے نیچے نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. من تو ہو گیا حرف جارہ، جار ہو گیا، بعد اس کے آنے والا کیا ہو گیا؟ مجرور. یہ قبل مجرور کے علاوہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ظرف کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. ظرف جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، گویا یہ قبل جو ہے یہاں پہ مضاف ہے، اور مضاف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ زیر آتی ہے. مضاف کی دو پہچان ہے، اس پہ الف لام نہیں آتا، اس پہ تنوین نہیں آتا.
اور مضاف علیہ کی کیا پہچان ہے؟ مضاف کے بعد آتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے ہر حالت۔ تو یہ جو الصلاۃ کے نیچے زیر ہے یہ وہ من کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ قبل کی وجہ سے۔ اگر من نہ ہوتا تب بھی قبل صلاۃ ہی ہوتا ہے، کیوں قبل جو ہے وہ مضاف تھا اور یہ مضاف الیہ ہے صلاۃ۔ اچھا اب فجر کو دیکھیں، فجر کا کیا قصہ ہے؟ آئیے یہاں پہ یہ جو صلاۃ ہے یہ کیا ہے؟ منوط ہے، اور الفجر جو ہے کیا ہے؟ اس کی نعت ہے۔ منوط و نعت، موصوف اور صفت۔ یہ موصوف اور صفت کی وجہ سے یہ بھی جو ہے چاروں حالتوں میں ایک ہوں گے۔ منوط اور نعت، موصوف اور صفت چاروں حالتوں میں الف لام ہے، اور جو ہے گولتا ہے، گولتا آ رہی ہے، یا جو ہے وہ دونوں مؤنث لفظ ہیں اور جو ہے واحد ہیں، وہ چاروں اسپیکٹ میں۔ تو یہ جو ہے اس صلاۃ کی وجہ سے یہ ذہن میں آیا، اس من کی وجہ سے یہ لوگ ذہن میں نہیں آئے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں من المسجد الحرام، من کی وجہ سے مسجد تو ذہن میں گیا، لیکن من کو آپ ہٹا دیجئے، یہ پھر بھی المسجد الحرام رہے گا۔ کیوں؟ مسجد جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ توصیفی، اس میں توصیفی ہے، چاروں اسپیکٹ سے ملیں گے۔ توصیفی کے حساب سے صفت اور موصوف چاروں، الف لام دونوں زیر کی علم، دونوں واحد، دونوں جو ہے مذکر، چاروں حالتوں میں ایک ہے۔ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ چلے ایک اور مثال، من بعد الصلاۃ العشاء، من تو حرف جار ہوا، بعد جو ہے وہ مجرور ہو گیا، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر، یہ من کا اثر یہاں ختم ہو گیا۔ اب بعد جو ہے صلاۃ، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ بن گیا، تو مضاف الیہ کے نیچے جو ہے زیر آئے گا، اور آگے یہ پھر نوت اور نعت یعنی موصوف اور صفت کی وجہ سے عشاء کے نیچے بھی زیر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سارے جتنے زیر نظر آتے ہیں سوائے اس کے، باقی یہ ان کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہیں وہ مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، کہیں وہ جو ہے صفت اور موصوف کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی کہیں پہ وہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، کہیں پہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے نیچے اس کی حالت آ رہی ہے، من کی وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ اگر من کو ہم ہٹا بھی دیں تو یہ اسی طرح رہے گا۔ آئیے آگے دیکھیے، جار مجرور کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر ہوتا ہے ایک تو، جیسے یعنی کسی خبر کے متعلق ہوتا ہے، جیسے الطلاب جالس فی الفصل، فی الفصل کیا ہے؟ یہ خبر ہے، متعلق خبر ہے یعنی خبر کے بارے میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کلی کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیے، المحسن قریب من الخیر، یعنی محسن جو ہے وہ خیر کے قریب ہے، تو یہ کیا ہے؟ خبر سے متعلق ہے۔ من خیر جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ ان اللہ عدو للکافرین، للکافرین جو ہے یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، کیا ہے؟ اس خبر سے متعلق۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جار مجرور کو خبر کے طور پر اس میں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ خبر ہوتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہے؟ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، خبر مؤخر، یعنی جار مجرور خبر مؤخر یعنی بعد میں آتی ہے، جیسے مثالیں لیجئے، زید فی المسجد، زید فی المسجد خبر مؤخر ہوگی، کہاں ہے زید؟ کہاں ہے؟ مسجد میں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے کن پر؟ علی الکاذبین، خبر کیا ہے؟ علی الکاذبین یعنی کاذبوں کے اوپر۔ الطفل کالقمر، بچہ جو ہے چاند کی طرح ہے۔ المدرس فی الغرفۃ، استاد کمرے میں ہے، اجرے میں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں یا تعریف جو ہے کہ اللہ کے لیے ہے۔ الجنت للمتقین، یہ کیا خبر مؤخر ہے۔ ایک ہوتا ہے شبہ جملہ خبر مقدم، خبر پہلے آ جاتی ہے، جیسے طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علی کل جو ہے یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اس سے پہلے جو ہے خبر آ گئی، خبر کیا ہے؟ طلب العلم فریدۃ۔ اگلا دیکھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، من المحسنین جو ہے جار مجرور ہے، شبہ جملہ خبر ہے، کیوں؟ خبر اس سے پہلے مقدم آئی۔ شبہ جملہ خبر کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس میں جار مجرور کے ساتھ خبر ہو، وہ یا تو مؤخر ہوتی ہے یا مقدم۔
یہ دیکھیے قرآن سے جو ہے ایک آیت لی گئی ہے، سورۃ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے، اس میں دیکھیے الیک من الظلمات لہو فی السماوات فی الارض للکافرین علی الآخرۃ من رسول لہم بآیاتنا من الظلمات فی ذالک. یہ مختلف جو ہے وہ ہیں جن میں آپ ان کا انالیسس خود کر سکتے ہیں. اب آئیے ایک چھوٹی سی مشق ہے، آپ لوگ میری مدد کیجئے. فی الحدیقۃ کا مطلب ہے ایک باغ میں، اور اگر وہ فی حدیقت ایک باغ میں، فی حدیقت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ترجمہ کیجئے. باغ میں. الف لام آ گیا، ڈائریکٹ ترجمہ ہو گیا. من تراب، کیا ترجمہ ہوگا؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں، من سے کیا ترجمہ ہوگا؟ کچھ مٹی سے. کیوں نکرہ ہے تو ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ کرے. من تراب کیا ترجمہ ہوگا؟ مٹی سے. مٹی سے. بالوالدین، والدین سے. والدین کے ساتھ یا سے. علی الصراط، راستے ایک راستے پر. کیونکہ نکرہ آ گیا، ایک چند کوئی کچھ کا اضافہ ہوگا ایک راستہ پر. لی عروس، عروس دلہن کو کہتے ہیں. ایک دلہن. ایک دلہن کے لیے، لی ہے، لی کے میں نے کہا لیے. لیے ایک دلہن کے لیے. اب آ گیا للعروسی، دلہن کے لیے. دلہن کے لیے. دلہن کے لیے ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا. الی المسجد، الی کے میں نے کہا مسجد کی طرف. مسجد کی طرف. کشجرۃ، درخت کا شجرہ. درخت کی طرح. ایک درخت کی جیسا. طرح. جیسا. شجرۃ نکرہ ہے. طرف. ظلمات، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں. اندھیروں کی طرف. اندھیرے. اندھیرے کی کچھ اندھیرے کی صورت. کی طرف. کچھ اندھیروں کی طرح. لکا، آپ کے لیے. آپ کے لیے. لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. میرے لیے. لی میرے لیے. نہیں ہمارے لیے. ہم تو مننا ہوگا، پھر نہ آنا چاہیے مننا. الیہ، میری طرف. میری طرف. علینا، آپ سب پر. ہمارے ہم سب پر. ہمارے اوپر. ہم سب پر. ہم پر. بی کا کیا ہوگا؟ بی بھی مجھ میں. میرے ساتھ، مجھ سے، مجھ میں کر سکتے ہیں. علل بری، بر کہتے ہیں خشکی، یہ جو زمین ہوتی ہے بر، بر و بار. زمین پر. خشکی پر، زمین پر. اچھا. المحسن قریب من الخیر و بعید من الشر. دو ٹکڑے کریں. المحسن قریب من الخیر المحسن قریب من الشر. الخیر. شر اور محسن خیر جو ہے وہ کے درمیان. اچھائی کے قریب ہے اور برائی سے دور ہے. برائی کے. محسن خیر کی طرف اور شر سے دور ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے ہر ایک مسلم اور مسلمان. مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے. ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. خز کہتے ہیں رسوائی کو. ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں عذاب ہے بڑا. ان سب کے لیے فی الآخرت رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. هو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس کا رب وہ میرا ہمارا رب ہے اور آپ کا رب ہے
ولنا اور اس ہم سب کے لیے اب اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور ان کے لیے وہ اعمال ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ان تمہارے کے لیے اعمال. تمہارے اعمال ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. مصیب بخشش اور اچھا رزق ہے. اور صبر و صلاۃ. رزق ہے. صبر کے ساتھ اور اور نماز سے. نماز کے فی قلوب مرض. ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں مرض دلوں میں ایک کیا ہے، روگ ہے یا ایک بیماری ہے. اللہ قلبی کا. قلب کا آپ کے دل پر. تیرے دل پر انل شمالی. انل جمینی انل شمالی انل دائیں طرف بائیں طرف. دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے. ان ہے نا، ان معنی سے. علیک البلاغ و علینا الحساب. تم پر پہنچا دینا. تم پر کھول کے پہنچا دینا تو تمہارا اور تمہارا شام نیت البلاغ. علینا الحساب. کل بلام علیک البلاغ. آپ کا جو ہے کیا پہنچانا اور ہم پر حساب لینا ہے، یعنی آپ پر پہنچانا اور ہم پر حساب لینا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. من المحسنین محسنین کے قریب ہے. بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. فی عین، ان دونوں میں چشمے ہیں. ہننا لباس لباس لہننا. وہ تمہارا لباس وہ مونس تمہارا لباس ہے اور آپ ان کے لیے سب لباس ان کا لباس ہو. لباس یعنی پردہ ہے اور تم ان کا لباس ہو. اسمہما اکبر من نفعہا. ان دونوں کا گناہ بڑا بہت بڑا ہے. ان دونوں کو گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے. نفع سے. جی ترجمہ کیجئے. قیامت کے دن تک. علل قیامہ علل یوم القیامہ علل یوم القیامہ. الساعت، ساتھ کہتے ہیں قیامت کے دن. ساتھ اندھیروں سے نور کی طرف. الظلمات من النور. فی ظلمات من الظلمات الی النور. من الظلمات الی النور. ایک نور پر ایک نور. ایک نور پر ایک نور. نور علی نور. نور علی نور. دانے اور بائیں طرف سے. انل یمین. انل یمینی و انل الی شمالی. الیمینی. جنت متقی لوگوں کے لیے ہے. الجنت فی المتقین. الجنت للمتقین. بے شک للمتقین. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ کل شیء. یقیناً اللہ کافروں کے واسطے دشمن ہے. ان اللہ عدو للکافرین. ان اللہ عدو للکافرین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کافرین. کافرین یہاں لکھا ہے کاذبین. صحیح آپ نے صحیح کہا. بے شک تیرے رب کی رحمت مومنوں سے قریب ہے اور کافروں سے دور ہے. ان اللہ رحمت قریب ان المؤمنین. اللہ کہاں سے آ گیا؟ ان رحمت ربی ان ربک قریب. رحمت ان ربک قریب من رحمت. المؤمنین بعید من الکافرین. ان ان رحمت رحمت اللہ قریب اللہ. من المؤمنین والبعید الکافرین. اچھا جی، یہ ایک اور ایکسرسائز آپ لوگوں کے لیے کوشش کیجئے. اس میں جو ہے وہ مرکب جاری ڈھونڈے.
مرتب ان جاری الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ہاں جی ڈھونڈیے کون کون سے ہیں اس میں کم از کم 5 تو ڈھونڈے 7 الذین ہیں اس میں ویسے 7 ہیں 5 الذین علیہم الذین علیہم ایک ہو گیا لا دوسرا علی قلوبہم تھا تیسرا علی سمیعہم تھا چوتھا علی ابصارہم تھا ولہم تھا من الناس تھا اور باللہ یہ دیکھیں اس میں کتنے ہیں 7 ہیں آپ نے 5 کم سے کم ڈھونڈنے تھے ابھی آپ کو پتہ چل گیا اگلے پیج پہ چلتے ہیں سر بسم میں ہی اللہ نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ہاں جی ڈھونڈیں سر کم واو سے کم 5 ڈھونڈنے ہیں وا بی ان اللہ الخاشعین پر اللہ اور الہی راجعون میں الہی اور اس کے بعد ہے العالمین علیکم کا کے بارے میں کیا خیال ہے انعمت علیکم علیکم یہ کہاں پر ہے انعمت علیکم یہ سر یہ بتایا یہ لیکن دیکھیں میں نے بالصبر علی بالصبر الخاشعین الیہ علیکم علی یہ 5 اس میں تھے اگلے صفحے پہ آ جائے بسم اللہ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ہاں جی ڈھونڈیں من ٹھیک للناس لی والذین یہ واو جو ہے یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف جارہ نہیں آیا ہے اور یہ حرف عطف آیا ہے تو فی لرد فی جی فی سمائے فی لہم لرد للناس جی بالسماء فی اس میں فی ہو سکتا ہے جی ہاں دیکھیں یہ ہے للناس بی آیات لہم علیہ فی الارض فی السماء اور شروع میں یہ جو من تھا یہ بھی تھا تو یہ آپ نے کم سے کم 5 ڈھونڈنے تھے جبکہ اس کے اندر 7 تھے من قبلی ایک یہ تھا للناس تھا بے آیات تھا لہم تھا اسی طرح علیہ تھا فی الارض تھا فی السماء 7 تھے آپ نے 5 اگلے صفحے پہ آ جائیں جی ڈھونڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه كان ذلك على الله يسير ہاں جی ڈھونڈیں یا کم سے کم 5 ڈھونڈے آپ نے بینکم بینکم میں بھی بالباطل بالباطلی جی ان تکون ان تراتم ان تو نہیں ہے ان تو حروف جرا نہیں ہے ان تراد منکم ہاں ان تراد یہ ہو سکتا ہے ان ہے انفسکم بالکل بھی ہے گڈ ومن یفعل انفسکم بکم ان اللہ کان بکم بکم ہے رحیم ٹھیک ہے ظلم ومن فسوف
ومن واو ظلم نہیں ہے، کیونکہ واو جو ہے یہ فسوف عطیہ ہے، قسم نہیں ہے۔ واو ہمیشہ کسی آیت کے شروع میں آتا ہے، جیسے والعصر والفجر واللیل، شروع ہی میں آتا ہے، وہ قسمیہ ہوتا ہے۔ یہ جوڑ رہا ہے دو جملوں کو یا دو فکروں کو جوڑ رہا ہے، یہ عطف ہے، اللہ اللہ ہے۔ آئیے دیکھیے، بالباطل ان تراب منکم بکم اللہ، اور یہ جو ہے شروع میں بینکم جو ہے یہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بینا بذات خود ایک علیحدہ لفظ ہے۔ تو آئیے خلاصہ یہ ہے، مرکب جاری کیا ہوتے ہیں؟ حروف جارہ عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ مرکب جاری ایسا مرکب جس میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف استعمال ہو، مرکب جاری کہلاتا ہے۔ حروف جارہ اور اسم مل کے مرکب جاری بنتے ہیں۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، ان میں سے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے 11 حروف جارہ یہ ہیں: بی، تا، وا، کافی، لی، من، ان، الا، الا اور حتی۔ اور ان کی پھر مثالیں ہیں، بی کی مثالیں یہ ہیں، دیکھ لیجئے: بِإِذْنِ اللَّهِ، بِنَصْرِ اللَّهِ، بسم اللہ، برب الفلق، برب الناس، بسم ربک، یہ ساری قرآن سے لی گئی آتے ہیں۔ وا کی مثالیں دیکھیے: واللہ، والعصر، والشمس، والقمر، واللیل، والسماء، یہ جو آ رہے ہیں نا یہ قسم کے لیے ہے، واللہ، واللیل، والشمس، والقمر، واللیل، والسماء، والارض، یہ ہوتے ہیں۔ کا کی مثال جو ہے کی طرح ہے، جیسے کظلمات کشجرۃ مبارک، کل ارجون القدیم، کل فجار، کل مجرمین، کل کاسف المعقول، یہ اس طرح یہ سارے جو ہیں مثال کے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے لی کا استعمال، دیکھیے للہ، للناس، للسائل والمحروم، للمتقین، للمصرفین، للفقراء، للمساکین، یہ نون کر لیں۔ من کو جب آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو اس کے نون کو فتح دیتے ہیں، جیسے من اللہ، من السماء، من مکہ، من الجنت، من الشیطان الرجیم، زبر سے آئیں گے یہ۔ اسی طرح جو ہے ان کو جب کسی آگے سکون والے سے ملاتے ہیں تو زیر سے دے کے ملاتے ہیں، جیسے ان الفحشاء والمنکر، ان ذکر اللہ، ان سبیل اللہ، ان صلاتہم، ان الساعۃ، ان الروح، ان النعیم، یہ اس طرح۔ اللہ کا استعمال دیکھیں: علی العرش، علی الاسلام، علی الایمان، علی الارائک، علی الکاذبین، علی کل شیء قدیر، یہ تو عام ہے۔ اب یہ اس کی مثالیں تھی ٹیبل کی، بی ہی، بی ہما، بی ہم، بی کا، بی، یہ جو ہے اس کے اندر دیکھ لیں۔ کیا بات آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے سر، ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر۔ آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ ٹیبل ہم نے کر لیا تھا، بی کا ٹیبل تھا، تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ لام جارہ، ہاں یہ ایک کام کا پوائنٹ تھا، اگر کوئی آپ میں سے بیٹھے ہیں تو آئیے میں دکھا دیتا ہوں۔ دو طرح کے لام ہوتے ہیں، ایک لام جارہ ہوتا ہے جو لی اور لا کی شکل میں، دوسرا ہوتا ہے لام تاکید، لام تاکید۔ ان میں فرق کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لام جارہ جو ہے صرف اور صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے، لام تاکید جو ہے اسم، فعل، حرف تینوں پہ داخل ہوتا ہے۔ اگر لام کے بعد حرف فعل آ رہا ہے تو یقیناً وہ لام تاکید ہے۔ اگر اسم پہ آ رہا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں جارہ ہے یا وہ ہے، اس کے لیے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ لام جارہ اسم کو حالت جر میں لے کر جاتا ہے، اور لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ یعنی اگر کسی اسم کے اوپر لام آ گیا اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ لام تاکید ہے، یہ لام جارہ ہے، تو اس اسم کی حالت دیکھیے۔ اگر وہ جر میں ہے تو یہ اس میں یہ کیا ہے، حرف جارہ ہے، اور اگر اسم کے نیچے زیر نہیں آیا، پیش، تنوین، زبر ہے، تو سمجھ لیں یہ لام تاکید ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ پہلا فرق یہ، لام تاکید جو ہے حرف اور فعل پہ ہوتا ہے، جبکہ اس میں جارہ کا لام جو ہے نہیں ہوتا، اس لیے پہلا فرق تو یہ ہے کہ تمام اسم اور فعل جن پہ لا آئے گا وہ کیا ہوگا،
لام تاکید ہوگا. دوسرا اگر اسم پہ لام آ رہا ہے پھر کیسے دیکھیں گے؟ اگر اسم کے نیچے زیر آ رہا ہے، جر کی حالت آ رہی ہے آخری جو ہے اس کے حصے یا حرف کے نیچے، تو یہ لام جار ہے. اگر اسم کے زیر نہیں آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے حرف اعراب کی، پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لام تاکید ہوگا. اور آگے چلیں، لام جارہ اسم پر داخل ہو تو زیر والا ہوتا ہے، اور جب ضمائر پر داخل ہو تو زبر والا ہوتا ہے، سوائے واحد متکلم کے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے لام جارہ تو کیا ہے؟ اس پہ زبر لاتا ہے، سوائے جو ہے واحد متکلم کے. لی، پیچھے دیکھتے ہیں، پیچھے ٹیبل دیکھیں پیچھے. اچھا آگے پھر ٹیبل کوئی آئے گا اس میں، اب میں دکھا دوں گا یہ پوائنٹ، اسے نوٹ کر لیں. لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. تو لام تاکید کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ نمبر ایک، اگر فعل اور حرف پہ آ رہا ہے تو پکی بات ہے کہ لام تاکید. نمبر دو، اگر اسم پہ آ رہا ہے اور اس اسم کے اوپر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو لازم یہ لام تاکید ہے، زبر والا ہوتا ہے. نمبر تین، اسم کے نیچے کوئی اسم کے حرف میں اعراب میں تبدیلی نہیں آ رہی تو لام تاکید ہے، ورنہ کیا حرف لام جارہ ہے. اور لام جارہ جب اسم پہ آتا ہے تو زیر دیتا ہے، اور جب ضمیر پہ آتا ہے تو زبر دیتا ہے، سوائے متکلم کی ضمیر یا کے جسے جو ہے زیر دیتا ہے، لی. اب یہ مثالیں دیکھیے، ان الانسان لربہ لکنود. اب یہ لام آیا، کنود ایک لفظ ہے. اب دیکھیں اس کے نیچے زیر نہیں آ رہا تو کیا حرف جارہ نہیں ہے؟ لام تاکید ہے. وَإِنَّهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لام آیا، جر کی حالت میں نہیں کیا اس لفظ، کیا ہے؟ لام تاکید. لام تاکید. ان الانسان لفی خسر. اب یہاں پہ دیکھیں فی جو ہے، ان الانسان لفی خسر، فی جو ہے بذات خود جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اور آگے خسرن جو ہے وہ اس فی کی وجہ سے گیا، لام کی وجہ سے نہیں گیا. یہاں پہ یہ تاکید ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، وہی ہے جیسے یہ لشدید تھا وہ یہاں پہ شہید ہو گیا. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم صاف پتہ چل رہا ہے کہ لام تاکید ہے. کیوں؟ ظلم کے نیچے زیر نہیں آ رہے، دو زیر نہیں آ رہے. انک علی الخلق العظیم، یہاں پہ جو ہے نا یہ وہ ایکسیپشن والا کلیہ یا والا جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا حرکات جو ہے زبر جو ہے جب وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فتح، اور جس پہ اسے کہتے ہیں مفتوح. اگر وہ اعراب یعنی آخری میں ہو، حرکات تنوین وغیرہ، تو پھر اسے نصب کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب. اور پیش اگر وہ حرکت ہو تو دمہ کہلاتا ہے، جس پہ وہ لفظ کہلاتا ہے مقدوم. اور اگر یہ اعراب ہو تو اسے کہتے ہیں رفع، اور لفظ کیا کہلائے گا؟ مرفوع. زیر کی حالت میں کیا ہوگا؟ حرکت کو کہیں گے کسرہ، اور جس پہ ہوگا اسے کہیں گے مکسور. اور اگر اعراب ہو تو اسے کہیں گے جر، اور لفظ کہلائے گا مجرور. سکون جو ہے وہ ہوتا ہی ساکن ہے، جس لفظ ہوگا اسے ساکن کہیں گے. اور اگر یہ اعراب کی شکل میں پھر اسے سکون نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جزم، اور اس حرف کو کہتے ہیں مجزوم. اور اگر تنوین آ جائے، دو پیش دو زبر دو زیر کی شکل میں، تو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ منون جو ہے یعنی تنوین والا. اور اگر یہ اعراب کی شکل میں آخری حرف پہ ہوں دو پیش، تو اس لفظ کو کہتے ہیں مرفوع منصوب مجرور. اگر دو پیش ہیں تو منصوب ہوگا، مرفوع ہوگا، دو زبر ہیں منصوب ہوگا، دو زیر ہیں تو مجرور ہوگا. یہ دیکھیے حرف کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر فتح کہلاتی ہے، اور وہ حرف کہلاتا ہے مفتوح. اور پیش ہو تو وہ دمہ کہلاتا ہے، اور وہ حرف کہلاتا ہے مضموم. زیر ہو تو کسرہ، اور جو اسے کہتے ہیں لفظ کو مکسور. سکون ہو تو اسے کہتے ہیں لفظ کو ساکن. اور اعراب کی حالت میں اگر زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، اور کلمے کو کہتے ہیں منصوب.
اگر پیش ہو اعراب کی شکل میں تو اسے کہتے ہیں رفع، اور اس لفظ کو کہیں گے مرفوع. اور اگر جو ہے وہ اعراب زیر کی شکل میں ہو تو کیا ہوگا؟ جر، اور اسے کہیں گے مجرور. اور اگر سکون کی علامت ہو اعراب کی شکل میں یعنی آخری حرف پہ تو اسے جزم، اور اسے کہیں گے مجزوم. تنوین ہو تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہیں گے منون، اور اگر وہ اعراب کی شکل میں ہو تو پھر کیا کہلائے گا؟ منون. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ آج کی ہماری کلاس پوری ہوئی. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے، وہ ہے ضمائر کا. ضمائر جو لیسن ہے 8 تھا نا سر؟ جی ضمائر کا لیسن لیسن جو ہے 8 وہ تھا نا سر؟ سوری سر، یہ ضمائر لیسن کا نمبر 8 تھا نا؟ ضمائر کا لیسن جو ہے وہ ہم کل یعنی آنے والے جو ہے ہفتے میں پڑھیں گے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ قرآن کے اندر ہر لائن کے اندر جو ہے 2 کم سے کم ضمائر آتے ہیں ہر لائن میں، اور ان کی ترتیب اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ آج کے سبق کے اختتام تھا. اب اس